السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور بہت محفوظ ہوں گے۔ آئیے اپنے سبق کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے آج کا عنوان ہے حجر اسود کی تنصیب، پڑھائی اور معروضی سوالات ہیں جو کہ صفحہ نمبر 41 تا 42 پر ہے۔ آمادگی کے لیے طلباء سے پوچھا جائے گا کہ طلباء سے سچ کے فوائد پوچھے جائیں گے، یعنی سچ بولنے کے کیا فائدے ہیں، سچ بولنے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، اور زندگی میں سچ بولنے کا کوئی واقعہ پوچھا جائے گا۔ یقیناً آپ نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ سچ بولا ہوگا اور آپ کو کوئی نہ کوئی اس سے فائدہ بھی حاصل ہوا ہوگا۔ آگے دیکھیے، مقاصد۔ سبق کے آخر میں طلباء اس قابل ہو سکیں گے کہ طلباء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہانت اور بہتر فیصلے کے بارے میں جان سکیں گے، مشقی سوالات خود سے حل کرنے کے قابل ہوں گے، تحلیقی صلاحیت بہتر ہوگی۔ حجر اسود کی تنصیب، جو کہ ہمارے سبق کا عنوان ہے۔ حجر اسود کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی۔ حجر اسود جو کہ ایک سیاہ رنگ کا پتھر ہے، خانہ کعبہ میں نصب ہے۔ جب بھی خانہ کعبہ حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو تمام زائرین، تمام حاجین اس کو بوسہ دیتے ہیں، یعنی جو بھی حج کرنے جائے، جو بھی عمرہ کرنے جائے اس کو چومتے ہیں، اور اگر کسی کی وہاں تک رسائی نہ ہو سکے کیونکہ رش ہوتا ہے بہت زیادہ اور ہر کوئی اس کو بوسہ بھی نہیں دے سکتا، ہر کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو دور سے ہی اشارتاً ہاتھ کر دیا جاتا ہے۔ اس پتھر کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں، یہ پتھر جنت سے آیا ہوا ہے اور اس کو خانہ کعبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان دونوں نے مل کر نصب کیا تھا۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ بھی اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا، تعمیر کیا تھا۔ آگے دیکھیے، حجر اسود کی تنصیب مکمل سبق یہاں پر دیا گیا ہے، آپ اپنی کتاب پر دیکھیں، صفحہ نمبر 41 ہے۔ ہو سکتا ہے کتاب کے نئے ایڈیشن کے مطابق آپ کا کوئی صفحہ تھوڑا سا آگے بھی ہو، یعنی صفحہ نمبر 43 پر بھی ہو سکتا ہے، صفحہ نمبر 44 پر بھی ہو سکتا ہے، مگر آپ کے لیے یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ آپ کو سبق کا عنوان معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھیے، حجر اسود سیاہ رنگ کا ایک مقدس پتھر ہے، مقدس، پاک، مقدس کا مطلب ہے پاک۔ حجر اسود سیاہ رنگ کا ایک مقدس پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب ہے۔ یہاں پہ میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں، حجر اسود آپ کو وہ پتہ لگ گیا ہوگا، حجر کہتے ہیں پتھر کو، اسود کہتے ہیں سیاہ کو، اور تنصیب مطلب نصب کرنا، لگانا، جس کو انگلش میں فکس کرنا کہتے ہیں، کسی جگہ پر نصب کر دینا، کسی جگہ پر فکس کر دینا۔ آگے دیکھیے، حجر کا مطلب پتھر اور اسود کالے کو کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی تو اس زمانے میں حجر اسود کی تنصیب کا جھگڑا کھڑا ہوا۔ خانہ کعبہ نشیبی جگہ پر تھا، نشیبی یعنی نیچلی جگہ، جس طرح کوئی سلوپ والی جگہ ہو، گھاٹی والی جگہ ہو، ایسی جگہ ہو کہ جو تھوڑی سی باقی دوسری زمین کی نسبت تھوڑی سی گہرائی میں ہو، تھوڑی سی نیچی ہو، اس کو نشیبی کہتے ہیں۔ اور اس کی عمارت کافی پرانی ہو گئی تھی، بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے عمارت کو نقصان پہنچا تو قریش نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر شروع کی۔ بارشوں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، اور سیلاب کہتے ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے جب بہت زیادہ پانی اکٹھا ہو جاتا ہے تو وہ سیلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے تباہی بھی ہوتی ہے، بہت سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو سیلاب کی وجہ سے عمارت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا، یعنی خانہ کعبہ کی عمارت کو۔ تو وہاں کے جو رہنے والے قریشی قبیلہ تھا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے گا، یعنی جس طرح سے آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی رینوویشن کی انہوں نے، دوبارہ سے اس کو جہاں سے وہ خراب تھا یا جہاں سے اس کی عمارت خراب ہو چکی تھی وہاں سے اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا، دوبارہ سے ٹھیک کیا گیا۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہوئیں، یعنی خانہ کعبہ کی دیواروں کو اونچا کیا گیا، تو حجر اسود کو اس کے اصل مقام پر رکھنے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ ظاہر سی بات ہے، کسی چیز کو اگر ٹھیک کرنا ہو تو ہم اس کی جو باقی اس کے پارٹس ہوتے ہیں یا باقی اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کھڑکی ہو گئے، دروازے ہو گئے، تو ہم اس کو بھی نکال دیتے ہیں تاکہ ہم عمارت کو ڈھنگ سے بالکل ٹھیک طریقے سے ہم اس کی تعمیر کر سکیں۔ تو اسی طرح حجر اسود کو بھی خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا تاکہ خانہ کعبہ کی تعمیر اچھے طریقے سے کی جا سکے۔ اب خانہ کعبہ میں حجر اسود کو دوبارہ سے لگانا تھا اس کی جگہ پر، تو اس میں مسئلہ پیدا ہو گیا۔
آگے دیکھیں، ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو دیوار میں رکھنے کا مبارک کام وہ کرے، اس پر جھگڑا ہوا اور کئی دن تک جاری رہا۔ بہت ہی پاک اور مقدس کام تھا، ہر کوئی اسی فکر میں تھا کہ ہمیں اس کو لگانا ہے، ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ ہم اس کو لگائیں، تو اس بات پر جھگڑا ہوا۔ دوسرا پیراگراف دیکھیں، آخر یہ طے پایا کہ اگلے دن صبح کے وقت جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، مسجد حرام میں داخل ہو، وہی اس جھگڑے کا فیصلہ کرے۔ دوسرے دن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، صادق اور امین آ گئے، جو کہ ان کے القابات تھے۔ صادق مطلب سچ بولنے والا، امین امانتوں کی حفاظت کرنے والا۔ ہمیں ان کا ہر فیصلہ منظور ہے، یعنی ہم یہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس کو مانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کا حال سننے کے بعد ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا، اور ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ چادر کے کونے پکڑ کر حجر اسود کو اس مقام تک لے آئیں، مقام مطلب جگہ، یعنی اس مقام تک لے آئیں، اس جگہ تک لے آئیں جہاں اسے لگانا تھا۔ جب حجر اسود اس مقام تک آ گیا، یعنی اس جگہ تک آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی اس اصل جگہ پر لگا دیا۔ اب دیکھیں کہ کتنا اچھا انہوں نے دانشمندانہ فیصلہ کیا، کتنا اچھا انہوں نے ذہانت کا فیصلہ کیا کہ انہوں نے ایک چادر منگوائی۔ چادر کو تو ہر کوئی پکڑ سکتا ہے، حجر اسود کو تو بہت ہوگا تو 2 یا 3 لوگ پکڑ سکیں گے، یا 4 سے 5 لوگ پکڑ سکیں گے۔ اب وہاں پہ بہت زیادہ قبیلے آباد تھے اور ہر قبیلے کے سردار بھی تھا، اور سرداروں کو پھر بلایا گیا کہ چادر کے ایک ایک کونا پکڑ لیں۔ جتنے بھی قبیلوں کے سردار تھے سب کو بلایا گیا، سب نے اس میں اپنی شمولیت اختیار کی، سب نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور وہ ایسا ہی تھا جیسے سب نے حجر اسود کو اٹھایا ہو۔ تو جب حجر اسود خانہ کعبہ تک آ گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے اٹھایا اور اسے اس کی اصل جگہ پر لگا دیا۔ ایسے کسی کو بھی اعتراض نہ ہوا، جو جھگڑا ہو رہا تھا وہ بھی مسئلہ ختم ہو گیا۔ آخری لائن دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانش مندی اور اچھے فیصلے سے، دانش مندی یعنی عقل مندی کا فیصلہ اور اچھے فیصلے سے تمام قبیلے خوش ہو گئے اور لڑائی کا خطرہ ٹل گیا۔ یعنی آپ اس سبق کو خود سے بھی ایک دفعہ پڑھیے گا، آپ کو مکمل وضاحت ہو جائے گی۔ آگے دیکھیں، حجر اسود کی تنصیب کی مشق دی گئی ہے، جو کہ اس سے اگلے صفحے پر ہے۔ سوالات کے جوابات ہیں اور معروضی مشق ہے۔ سوالات کے جوابات غور سے سن لیجیے گا۔ حجر اسود کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے حجر اسود کا مطلب بتانا ہے۔ ابھی میں نے بھی وضاحت کر دی تھی، جب آپ اس سبق کو پڑھیں گے تو آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا۔ جواب اس کا سن لیں۔ حجر اسود کا مطلب ہے سیاہ پتھر۔ حجر اسود کا مطلب ہے سیاہ پتھر۔ بس آپ نے اتنا ہی لکھنا ہے، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا، کیونکہ صرف اس کا مطلب پوچھا گیا ہے کہ حجر اسود کا مطلب کیا ہے۔ دوبارہ سن لیں، حجر اسود کا مطلب ہے سیاہ پتھر، یا پھر آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اپنی کتاب کے مطابق۔ دوسری لائن دیکھیے گا، حجر کا مطلب پتھر اور اسود کالے کو کہتے ہیں، یعنی کالا پتھر۔ آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے آپ اس جواب کو لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال دیکھیں، تعمیر کعبہ کے وقت حجر اسود نصب کرنے پر کیوں جھگڑا ہوا؟ یعنی حجر اسود کو جب لگانا تھا خانہ کعبہ کی دیوار میں تو جھگڑا کیوں کھڑا ہوا؟ پچھلے صفحے پر، یعنی اس سبق کا جو پہلا پیراگراف ہے اس کی آخری لائن دیکھیں۔ پہلے پیراگراف کی آخری لائن، ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو دیوار میں رکھنے کا مبارک کام وہ کرے، اس پر جھگڑا ہوا اور کئی دن تک جاری رہا۔ جواب دوبارہ سنیں۔ سوال نمبر 2 کا جواب ہے، ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو دیوار میں رکھنے کا مبارک کام وہ کرے، اس پر جھگڑا ہوا اور کئی دن تک جاری رہا۔ تیسرا سوال دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کی تنصیب کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ یعنی جب اس کو لگانا تھا تو پھر انہوں نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ دوسرے پیراگراف کی چوتھی لائن ہے، یعنی 4تھ لائن ہے دوسرے پیراگراف کی، دیکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا، اور ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ چادر کے کونے کو پکڑ کر حجر اسود کو اس مقام تک لے آئیں جہاں اسے لگانا تھا۔ جب حجر اسود اس مقام تک آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے اس کی اصل جگہ پر لگا دیا۔ آپ اس جواب کو تھوڑا سا مختصر بھی کر سکتے ہیں، یعنی اپنے الفاظ میں لکھیں گے تو یہ مختصر ہو جائے گا، لیکن برائے مہربانی جواب پورا لکھیے گا۔ تیسرا سوال دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کا کیا نتیجہ نکلا؟ سب سے آخری لائن،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے فیصلے سے تمام قبیلے خوش ہو گئے اور لڑائی کا خطرہ ٹل گیا، یا پھر لڑائی ختم ہو گئی۔ آپ آسان الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے، آپ کے معروضی سوالات ہیں، صفحہ نمبر 42 پر ہیں۔ سوال نمبر 2، سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 2 درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، اور سوال نمبر 3 خالی جگہ پر کریں۔ یہ کام آپ نے معروضی پر ہی کرنا ہے۔ گھر کا کام دیکھیں، صفحہ نمبر 42، سوال نمبر 1 کا جز الف ب جیم دال، جو میں نے 4 سوالوں کے ابھی آپ کو جواب بتائے ہیں، جن کے جواب بالکل صفحے پر ہی ہیں، یعنی کتاب پر ہی موجود ہیں، سبق میں ہی دیے گئے ہیں، کسی بھی سوال کا جواب باہر سے نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 42 پر دیے گئے سوالات کے جوابات کے بارے میں والدین یا کسی بڑے سے بات چیت کریں، سبق کا اچھی طرح مطالعہ کریں، سوالات کے جوابات کتاب پر حل کریں، یعنی جو معروضی سوالات ہیں وہ جوابات آپ نے کتاب پر حل کرنے ہیں، اور جو یہ 4 سوالات ہیں الف ب جیم دال، یہ آپ نے کاپی پر کرنے ہیں، جیسا کہ آپ ہمیشہ کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔